الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں ایک بہت ہی اہم قرآنی واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ واقعہ جو ہے اس کا تعلق تو بنی اسرائیل یہودیوں کی قوم کے ساتھ ہے، لیکن مسلمانوں میں اس کی امپورٹنس اس لیے زیادہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آ گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا، اس کی دو وجوہات ہیں، اور یہ میں آپ کو آخر میں جا کے بتاؤں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ہے جالوت بادشاہ کا، جس کو گولائف، انگلش میں گولائف بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جالوت بادشاہ کا واقعہ ہے، اور یہ جو جالوت کی قوم ہے اس کو فلسطینی یا قوم عمالقہ جو ہے، یہ قوم عمالقہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ روم کے ساحلوں سے آ کر شام اور عراق اور فلسطین کے علاقوں میں یہ قوم آ کے آباد ہو گئی تھی، اور بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے، بڑے جابر یہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ وہاں پہ آباد ہو گئے تھے، اور بنی اسرائیل بھی اسی علاقے میں ہی آباد تھے، بنی اسرائیل بھی اسی علاقے میں ہی آباد تھے۔ لیکن یہ جو قوم عمالقہ تھی یہ بت پرست تھے، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ خدا پرست تھے، تو اس لیے ان کا آپس میں سخت مٹ بھیڑ رہتی تھی۔ تو ان لوگوں نے بنی اسرائیل جو تھے، ان کے بادشاہ کا نام تھا جالوت، یہ جو قوم عمالقہ تھی ان کے بادشاہ کا نام جالوت تھا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کے اوپر مطلب کہ فوقیت ان کو مل گئی، طاقت مل گئی، اور انہوں نے بنی اسرائیل پہ مظالم ڈھانے شروع کر دیے، تابڑ توڑ حملے کرنے، اور ان کے بچوں کو جو تھا وہ غلام بنا کے لے جانا، عورتوں کو غلام بنا کے لے جانا، اور اس کے علاوہ ان کے جو عبادت گاہیں تھیں ان پہ قبضہ کر لیا، اور قربانی سے ان کو روک دیا، مذہبی رسومات سے ان کو روک دیا، اور اس طرح کر کے ان کے اوپر بے شمار مظالم ڈھا رہے تھے۔ یعنی ایک جابر قوم تھی۔ تو اب جو ان کے جو مظالم تھے اور ان کا جو یہ ظلم و ستم تھا یہ ناقابل برداشت تھا۔ تو اس وقت جو بنی اسرائیل تھے ان میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، حضرت شموئیل علیہ السلام۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور ان کے پاس قوم آئی، اور اس وقت قوم کا یہی طریقہ تھا کہ جو نبی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ایک بادشاہ کا تقرر کیا کرتا تھا، اور پھر اس بادشاہ کے جھنڈے تلے ساری قوم متحد ہو جاتی، اور پھر وہ جہاد کیا کرتی تھی، یعنی پھر وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ایک جو ہے نا بادشاہ مقرر کر دے ہمارا، کہ جو ہمارا بادشاہ ہو، اور ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں، اور ہم جو ہے کیا کریں کہ جہاد کریں۔ کس کے ساتھ؟ یہ قوم عمالقہ کے ساتھ۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی تم بات تو جہاد کی کر رہے ہو، لیکن جب میں نے بادشاہ مقرر کر دیا تو پھر تم جہاد سے گھبراؤ گے، پھر ایسا نہ ہو کہ تم کنی کترا جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کا ذکر اس طریقے سے ہے، فرمایا یہ آیت نمبر ہے، سورت پارہ نمبر 2 ہے، اور سورت البقرہ ہے، اور آیت نمبر ہے 246 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا اے محبوب تم نے نہیں دیکھا اس گروہ کو جو بنی اسرائیل میں سے تھا؟ ملا کا مطلب گروہ، یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک سرداروں کا گروہ، ٹھیک ہے، ایک مجتمع سرداروں کا گروہ۔ اچھا، وہ کیا دیکھا؟ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے نبی سے کہا، یعنی اکٹھے ہو کے آگے جتھا بنا کے کہ ہمارے لیے جناب وہ کر دیں، ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔
تو بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا انہیں پھر کہا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا قالا حال سیتم، مجھے تو خطرہ اس بات کا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام، نام نہیں حضرت شموئیل علیہ السلام کا ذکر کہ وہ کون تھے، لیکن دیگر روایات جو ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام تھے۔ قال حال سیتم، فرمانے لگے حضرت شموئیل علیہ السلام، پیغمبر نے کہا مجھے خطرہ ہے اس بات کا، ان کتب علیکم القتال واللہ تقاتلوا، کہ اگر میں نے بادشاہ تم پر مقرر کر دیا اور جہاد تمہارے اوپر فرض کر دیا تو پھر تم بھاگ جاؤ گے، جہاد کرو گے نہیں تم۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہنے لگے اللہ کے نبی کیا ہوا ہمیں، ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے دربدر کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے، وابنائنا، اور ہمارے جو بیٹے ہیں، یاد رکھیے بیٹیاں بھی ہیں لیکن انہوں نے خاص بیٹوں کا اس لیے ذکر کیا کہ بیٹوں کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے، اور ہمارے بیٹے ہم سے چھین لیے گئے ہیں، ہماری اولاد ہم سے چھین لی گئی ہے، اور یعنی ان کو غلام بنا لیا گیا ہے۔ یہاں پہ قوم عمالقہ کے ظلم اور ستم کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر آ رہا ہے۔ آگے فرمایا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو پھر جو کیا ہوا، تولوا الا قلیلا منہم، وہ بھاگ گئے سوائے ان کے چند لوگوں کے، صرف چند لوگ بچے رہے، باقی ساری کی ساری قوم جو تھی وہ بھاگ گئی۔ یہاں اس کے اندر جو ہے ایک بہت واقعہ ہے کہ وہ کیوں بھاگے اور کیا پیش آیا، وہ ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہیں حضرت شموئیل علیہ السلام، حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہوں نے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیا، یعنی طالوت کو ان کے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا۔ یہ طالوت کا بادشاہ کا مقرر ہونا یہ بھی بڑی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دو روایات ملتی ہیں، ایک ہے کہ ایک شیشی میں تیل ڈال دیا اور اوپر سے کاغذ سے بند کر دیا اور کہا کہ سارے اس کے سامنے آؤ، اور یعنی اس کو رکھ دیا اس کے اندر، ہیکل سلیمانی کے اندر جو ان کا عبادت خانہ تھا اس کے اندر رکھ دیا، اور کہا کہ سارے اس کے سامنے سے گزرو۔ تو جب یہ تیل جو ہے جس کو دیکھ کے جو اس کے سامنے آئے گا اور یہ تیل جوش مارنے لگے اور بوتل سے باہر ٹپک پڑے جوش مار کے، تو وہی تمہارا بادشاہ ہے۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے، یہ بنی اسرائیل کی روایات ہیں، دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عصا دیا، ٹھیک ہے، عصا بھیجا، ایک لاٹھی دی اور کہا کہ جس کا قد اس لاٹھی کے برابر ہوگا وہ بادشاہ ہوگا۔ اب وہ سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب عبادت کے لیے آئے، جتنے بھی لوگ تھے، تو مطلب ظاہر ہے کہ وہ سردار بڑے بڑے چودھری آئے ہوں گے سامنے، تو کسی کو دیکھ کے بھی تیل نے جوش نہ مارا۔ پھر وہ جو ڈنڈا تھا، وہ عصا تھا، اس کے ساتھ قد ناپے گئے، ہر بندے کا قد ناپا گیا، لیکن نہیں، کسی کا قد بھی اس کے برابر نہیں تھا۔ تو وہ بڑی یعنی کہ ایک الجھن بنی ہوئی تھی کہ یہ کیا بات ہے، کیا نشانیاں یہ شموئیل علیہ السلام ہمیں دے رہے ہیں اور کس طرح ہمارے اندر بادشاہ کا انتخاب ہو رہا ہے، تو ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ تو حضرت طالوت جو ہے علیہ السلام، یہ جو ہے ان کے جو باپ تھے ان کا غالباً چمڑے کی تجارت کا کام تھا، تو انہوں نے ان کے جو گدھے تھے، ان کے باپ نے گدھے رکھے ہوئے تھے حضرت طالوت علیہ السلام کے، تو گدھے گھر سے گم ہو گئے یا بھاگ گئے، تو باپ نے کہا کہ گدھے تلاش کر کے لاؤ، تو یہ جو ہے گدھوں کی تلاش میں نکلے۔ تو گدھوں کی تلاش میں جب یہ نکلے تو حضرت شموئیل علیہ السلام کے گھر کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے کہا کہ چلو میں حضرت شموئیل علیہ السلام سے جا کر ان سے دعا کرواتا ہوں، اور انہیں مطلب کہ میں کہتا ہوں میرے لیے دعا کریں، برکت حاصل کرتا ہوں، جیسے انبیاء سے لوگوں سے لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ برکت حاصل کرنے کے لیے حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس گئے۔ تو وہ ہیکل سلیمانی میں تھے حضرت شموئیل علیہ السلام، جیسے ہی وہ اس میں گئے، یا عبادت خانے میں تھے، جیسے ہی وہ اس میں گئے تو پھر کیا ہوا، تو وہ جو تیل تھا وہ جوش مارنے لگ پڑا۔ تیل جو عبادت خانے میں تھا حضرت شموئیل علیہ السلام کے، وہ جوش مارنے لگ پڑا اور وہ بوتل سے باہر آ گیا،
تو بعد میں وہ عصا کے ساتھ جب ان کو ناپا گیا تو ان کا قد بھی عصا کے برابر تھا. تو حضرت جو تھے شموئیل علیہ السلام انہوں نے طالوت کی بادشاہت کا اعلان کر دیا. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ جو قوم عمالقہ تھی, جب انہوں نے ظلم و ستم کیے ان کے اوپر بنی اسرائیل پہ, تو ان کا ہیکل سلیمانی جو تھا عبادت خانہ وہ بھی برباد کر دیا تھا, اور تابوت سکینہ جو تھا اس کے اندر وہ تابوت سکینہ بھی وہ لے گئے تھے. اور تابوت سکینہ کیا تھا؟ تابوت سکینہ ایک تابوت تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے وہ تھے بقیات تھے, تبرکات تھے, اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا, اور اس کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا, اور اس کے اندر جو تھا تورات کی تختیاں تھیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو تابوت تھا تابوت سکینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا, اور اس کے اندر جو چیدہ جتنے بھی انبیاء تھے ان تمام انبیاء کی تصاویر بھی تھیں اس تابوت سکینہ کے اندر. اور اس تابوت سکینہ کے اندر حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر بھی تھی. یہ اسرائیلی روایات ہیں. اچھا, تو وہ جو تابوت تھا اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بقیات بھی تھیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بقیات بھی تھیں. وہ تابوت یہ قوم عمالقہ جو تھی, جالوت کی قوم جو تھی, وہ اٹھا کے لے گئی تھی. اچھا, اب کیا ہوا کہ جب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا حضرت شموئیل علیہ السلام نے, تو یہ جو قوم تھی نا ساری بنی اسرائیل, یہ تو سارے ان کو تو سانپ ہی سونگ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کس کو بادشاہ مقرر کر دیا؟ یہ غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے, غریب خاندان سے, اور کام بھی ان کا کیا تھا؟ کھیتی باڑی یا ہلکی پھلکی تجارت ان کا کام تھا, کوئی اتنے امیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے مطلب کہ شموئیل, یہ آپ نے کس کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیا, اور کیا حق ہے اس کا بادشاہت کا؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ بادشاہ ہونا چاہیے شاہی خاندان سے, اور شاہی خاندان اس وقت کون سا تھا؟ وہ یہودا کی نسل تھی. یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے. تو یہودا کے خاندان سے جو تھی وہ بادشاہت چلی آ رہی تھی, اور یہودا کے خاندان سے بادشاہت چلی آ رہی تھی. تو پھر ان کا خیال تھا کہ اب بادشاہ یہودا کے خاندان سے ہی بنے گا. تو حضرت طالوت علیہ السلام نے, حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ بھئی دیکھو یہ بادشاہت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرمائے. یہ آگے جو ہے قرآن مجید کی آیت جو ہے اس میں وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, اس میں وضاحت ہے کہ ان کے جو ہے نبی نے انہیں کہا کہ ہم نے طالوت کو تمہارا جو ہے بادشاہ مقرر کر دیا ہے. قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال. تو وہ قوم کہنے لگی کہ یہ طالوت کو اپنے بادشاہ بنا دیا ہے, کہ یہ کیسے اس کو حق ہے ہم پر بادشاہت کا؟ یعنی یہ شاہی خاندان سے نہیں ہے, جس خاندان میں بادشاہت چلی آ رہی ہے یہ اس خاندان سے نہیں ہے. تو وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, اور یہ جو تھا نا, یہ جو بات کی ہے یہ شاہی خاندان کے لوگ کہہ رہے ہیں, یعنی جو سردار لوگ تھے سارے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, اور ہمارا حق زیادہ ہے بادشاہت کا کیونکہ ہم شاہی خاندان سے ہیں, ہم یہودا ابن یعقوب کی نسل میں سے ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ, اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ان کی نظر میں بادشاہت کا دو ہی معیار تھے, ایک دولت اور ایک خاندان. جو آج بھی جو ہے ہمارے پاکستان میں بھی بادشاہت کا, حکومت کا یہی معیار سمجھا جاتا ہے کہ ایم این اے ایم پی اے جو ہے ان کا بننے کا یہی معیار ہے, دولت ہونی چاہیے اور خاندان ہونا چاہیے. استغفر اللہ العظیم, کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور ہم آج بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جس جگہ پہ بنی اسرائیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 110 سال پہلے کھڑے تھے ہم. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 1010 سال پیچھے ابھی تک کھڑے ہیں بحیثیت قوم, بحیثیت سوچ, ہم اتنا پیچھے کھڑے ہیں. یعنی وہ قوم, دیکھیں دھیان سے سنیے, وہ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ قالوا انا یکون لہ الملک,
علینا، اس کا ہمارے اوپر بادشاہت کرنے کا حق ہی کیا ہے؟ کیسے آپ نے ان کو طالوت کو ہمارا بادشاہ بنا دیا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہمارا حق تو زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہیں شاہی خاندان سے ہیں، ہم شاہی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یہودا ابن یعقوب کی نسل میں سے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، پیسہ بھی کم ہے اس کے پاس، تو بادشاہت کے لیے تو پیسہ ضروری ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال، شموئیل علیہ السلام کہنے لگے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ تو تمہاری سوچ ہے، یہ گھٹیا سوچ یہ تم لوگوں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معیار یہ نہیں ہے۔ اللہ کے کیا معیار ہیں؟ اللہ نے اس کو چن لیا، اور اس کے چننے کی وجہ کیا ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وہ علم میں بھی تم سے بہت زیادہ ہے، وہ جسامت طاقت میں قوت میں بھی تم سے بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت کا کیا معیار قائم کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم وہی معیار کہ جو آج کی جو یعنی کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کے اندر موجود ہے، یعنی صحت کے لحاظ سے فٹ ہونا چاہیے، دماغی صحت بھی اس کی ٹھیک ہونی چاہیے، جسمانی صحت بھی اس کی ٹھیک ہونی چاہیے، صحت کے لحاظ سے اس کو فٹ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کیا معیار اس کا ہونا چاہیے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، علمی طور پر اس کو تمام اپنی جو قوم ہے اس سے سپیریئر ہونا چاہیے۔ یہ وہ معیار ہے جو امریکہ کے اندر جب کسی کو پریزیڈنٹ کے لیے منتخب کرنا ہوتا ہے صدارت کے لیے، تو وہ بحث مباحثے ہوتے ہیں، وہ پھر اچھے خاصے وہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ بندہ یہ صدارت کے لیے منتخب ہونے کا اہل ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہم نے یہاں کیا کیا ہے کہ جب ہم ایم پی اے کا جو اس کو انتخاب کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں، کاغذات جمع کرواتے ہیں، تو کون ہے کہ جو ان کا امتحان لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ فٹ بھی ہے ایم این اے بننے کے، ایم پی اے بننے کے لحاظ سے یہ فٹ ہے بھی کہ نہیں، اس کو کوئی قانون کا بھی پتہ ہے کہ نہیں، اس کو قرآن کا بھی پتہ ہے کہ نہیں، اس کو حدیث کا بھی پتہ ہے کہ نہیں، کچھ بھی نہیں پتہ، تو اس کو ایم این اے بنا دیا جاتا ہے، ایم پی اے بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں معیار ہی نہیں ہے۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا، حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے چنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جسم میں تم سب سے فوقیت دی ہے، طاقتور ہیں تم سب سے، اور علم میں تم سب سے زیادہ یہ علم والے ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے، کہ یہ تو ایک امانت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، تو تم کون ہوتے ہو درمیان میں اعتراض کرنے والے؟ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے دل کو ٹھنڈ نہیں پڑ رہی آپ کی ان باتوں سے، سکون قلبی نہیں مل رہا، تو کوئی ایسا انتظام کیجئے کہ ہمیں کچھ اور سکون مل جائے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر اس کی نشانی یہ ہے کہ جب میں اس کو بادشاہ مقرر کر دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی جب تم ان کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آ جائے گا۔ یہ وہ تابوت سکینہ ہے جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے۔ تابوت سکینہ آ جائے گا، اور اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ اور تابوت سکینہ میں کیا چیز ہے؟ بقیت مما ترک آل موسیٰ، آل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کے اندر تبرکات ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے جو ہے اس کے اندر تبرکات ہیں، فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہوگا۔ اور اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ نشانیاں یہ ہیں کہ وہ تابوت سکینہ رکھتے تھے، تو پھر جو ہے دعا مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تابوت سکینہ کی برکت سے ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر،
طالوت پھر بادشاہ بن گئے اور طالوت بادشاہ بن گئے۔ اب طالوت جب بادشاہ بنے تو طالوت کے لشکر میں یہ سارے لوگ موجود تھے اور یہ لشکر لے کے چل پڑے۔ اب حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کو دوسرا فرمان جاری کیا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، راستے میں ایک نہر آئے گی، یہ دریائے اردن ہے، یہ نہر آئے گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں مبتلا کرے گا، تمہیں سخت پیاس لگی ہوگی اور لیکن تم نے پانی نہیں پینا۔ جس کو بہت زیادہ پیاس لگے ایک چلو بھر پانی پی لے، بس ایک چلو بھر پانی پی لے، پیٹ نہ بھرے، پیٹ بھر کے نہ پیے، بس پیاس بجھانے کے لیے ہلکا سا پانی پی لے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، ٹھیک ہے، کہ جو اس میں سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ پھر نافرمان ہے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس میں سے نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں اگر کسی نے پینا ہے تو چلو بھر پانی پی لے، یعنی بالکل تھوڑا سا پانی پی لے گزارے لائق کہ اس کی جان بچ جائے۔ فشربوا منہ، انہوں نے پیٹ بھر بھر کے پانی پیا، نافرمانی کی، اپنے نبی کی نافرمانی کی، پیٹ بھر بھر کے پانی پیا۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے۔ تو وہ جتنوں نے پیٹ بھر بھر کے پانی پیا تھا وہ سارے کے سارے جو تھے وہ کیا ہو گئے، وہ دم دبا کے بھاگ گئے، یعنی ان کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی۔ اور وہ کون سے بچے جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات مانی تھی؟ وہ 313، وہی غزوہ بدر میں جو 313 تھے وہی بچ گئے، وہ 313۔ اور باقی کے سارے لوگوں نے جب اس کا جالوت کا لشکر دیکھا تو وہ سارے دم دبا کے بھاگ گئے، وہی بچ گئے جو 313 تھے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب وہ آمنے سامنے آئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہنے لگے وہ جنہوں نے پانی پیا تھا نا پیٹ بھر بھر کے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، کہنے لگے آج ہم جالوت سے لڑ نہیں سکتے اور اس کے لشکر سے لڑ نہیں سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو وہ طاقت تو ختم ہوگی نا جب اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، تو نافرمانی کی وجہ سے اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے ساری تاثیر بد کر دی، تو ان کے اندر بزدلی آ گئی، ہاتھ پاؤں ان کے پھول گئے، کہنے لگے ہم نہیں لڑ سکتے، بھاگ گئے وہاں سے، دم دبا کے بھاگ گئے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ کہنے لگے کہ جن کو پکا یقین تھا کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جن کو گمان یہ تھا، جن کی سوچ یہ تھی کہ ایک دن ہم نے رب سے ملنا ہے جا کے، یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہنے لگے کوئی بات نہیں، اگر یہ جالوت کا لشکر زیادہ بھی ہے، طاقت میں ہتھیاروں میں ہم سے زیادہ بھی ہے، اللہ کے نبی تو ہمارے ساتھ ہے نا، اللہ کے نبی تو ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا لشکر بڑے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے شکست دے دیتا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب وہ جالوت کے سامنے پہنچے تو ان کا نعرہ کیا تھا، ان کی دعا کیا تھی؟ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ وہ دعا ہے جو مسلمان فوجیوں کو پڑھنی چاہیے میدان جنگ میں اور میدان جنگ کے علاوہ بھی، ہر فوجی کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یا اللہ ہمارے افرغ علینا صبرن، ہمارے اوپر جو ہے صبر کے دروازے کھول دے، ہمارے اوپر صبر کے دروازے کھول دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پہ فتح عطا فرما۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے طالوت کی فوج نے جالوت کی فوج کو شکست دے دی۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کر دی، حکمت عطا کر دی۔ وعلمہ مما یشاء، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سکھایا جو چاہا۔ اب جناب یہ جو جالوت تھا اور یہ جو داؤد علیہ السلام تھے، ان کا مقابلہ ہوا، اصل میں مقابلہ ان کا تھا۔ اور
جالوت جو تھا وہ بڑے آیا اس کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر بھی ہے. اور جالوت جو تھا وہ 9 فٹ سے زیادہ اس کا قد تھا، 9 فٹ سے زیادہ اس کا قد تھا، 9 فٹ 9 انچ یا سم تھنگ اس کا قد تھا. اور پورا جو تھا نا وہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے سے بھرا ہوا ہوتا تھا، لوہے سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا، کوئی چیز اس کی خالی نہیں ہوتی تھی، مکمل لوہے میں چھپا ہوا ہوتا تھا، مکمل لوہے میں چھپا ہوا ہوتا تھا. اچھا، اب اس کے پاس جو تلوار تھی وہ بڑی وزنی تلوار تھی، اس کا جو خود تھا وہ بڑا وزنی تھا، اور بڑی ایک اس کی ہیبت طاری ہوتی تھی، اور طاقت میں وہ بہت زیادہ تھا. اور وہ آتا تھا بغیر کسی سواری کے میدان جنگ میں، اور وہ للکارتا تھا کہ آؤ میرے مقابلے میں، آؤ میرے مقابلے میں. یعنی جس کو ڈول کہتے ہیں نا، ڈول جنگ، کہ وہ پہلے زمانے کے لوگ ہوتے تھے کہ بادشاہ جو ہوتا تھا نا وہ پکارتا ہوتا تھا دوسرے مخالف فوج میں سے کہ آؤ میرے مقابلے میں، کوئی ہے تمہارے مقابلے میں؟ تو ادھر سے بھی بادشاہ نکلا کرتا تھا، یا پھر بادشاہ کسی کو کہتا تھا کہ تم مقابلے میں نکلو، کسی کو آرڈر دیا کرتا تھا. تو اس طرح کر کے تو سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ 2 بندے ہی جنگ کرتے تھے تو ساری کی ساری فوج کی شکست ہو جایا کرتی تھی. تو اس کو جنگ مبارزت بھی کہتے ہیں. بہرحال جالوت نے للکارا، وہ اس کی عادت تھی کہ وہ جب بھی جنگ کرتا تھا للکارا کرتا تھا. اس نے للکارا، اور جب اس نے للکارا تو ادھر سے جو مقابلے میں سامنے آئے، پوری فوج کو 313 لوگ تھے، 313 کو جب کہا کہ کون ہے جی اس کے مقابلے میں جائے، تو کسی کے اندر ہمت ہی نہیں تھی. تو ہمت کس کو ہوئی مقابلے میں جانے کی؟ ہمت مقابلے میں جانے کی ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کو. تو حضرت داؤد علیہ السلام کیا تھے؟ 17 یا 18 سال کے نوجوان تھے، 17 یا 18 سال کے نوجوان تھے حضرت داؤد علیہ السلام. اور ہتھیار کیا تھے ان کے پاس؟ ہتھیار ان کے پاس صرف ایک گلیل تھی، صرف ایک گلیل تھی، گوپیا بھی جس کو کہتے ہیں، جس کو گلیل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ سٹون سٹرنگ بھی کہہ لیتے ہیں اس کو، یا سٹرنگ شاٹ کہہ لیں. تو وہ گلیل تھی، تو صرف ایک ہی، اور 5 اس کے اندر پتھر تھے انہوں نے جو ڈالنے کے لیے اپنے پاس جیب میں رکھے ہوئے تھے. تو جب یہ مقابلے میں آئے تو جو جالوت تھا وہ بڑے متکبرانہ انداز میں چیخنے چلانے لگا کہ تم میرا مقابلہ کرو گے، تم میرا مقابلہ کرو گے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے اندر، غلیل کے اندر جو تھا وہ جگہ ہوتی ہے پتھر رکھنے کی، وہاں پہ پتھر رکھا اور جالوت کا نشانہ لیا. اب جالوت کی کس جگہ کا نشانہ لیا انہوں نے؟ اب سارا جالوت جو تھا گولائت، سارا گولائت جو تھا وہ اسلحے سے بھرا ہوا تھا، لوہے سے بھرا ہوا تھا، سارے جسم پر لوہا ہی لوہا چڑھا ہوا تھا. اب یہ کیا کرتے؟ کیا مقابلہ نہیں تھا؟ کوئی مقابلہ نہیں تھا. اب موت ہی موت تھی جو نظر آ رہی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو، لیکن ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ پہ توکل اتنا زیادہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے پیچھے میرے رب کی طاقتیں ہیں، میں اس جالوت کو شکست دے لوں گا. اب انہوں نے ایک سٹریٹجی کیا لگائی؟ انہوں نے جالوت کی آنکھ کا نشانہ لگایا، جالوت کی آنکھ کا نشانہ لگایا. اور جب جالوت کی آنکھ کا نشانہ لگایا اور کھینچا اس کو، گوپیے کو، اور وہ جو چمڑے میں جہاں پہ رکھتے ہیں پتھر، اور جب نشانہ لگا کے مارا تو وہ سیدھا پتھر جو تھا وہ جالوت کی آنکھ میں لگا. کیونکہ آنکھ تو وہ چھپا نہیں سکتا تھا، آنکھ تو چھپا نہیں سکتا تھا، کوئی ایسی شیلڈیں تو ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھیں کہ جو آنکھ کے اوپر وہ لگا لیتا تو وہ پتھر بھی اندر نہ جاتا. تو وہ آنکھ اس کی ننگی تھی. بس داؤد علیہ السلام کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈال دیا کہ تم اس کی آنکھ کا نشانہ لو. داؤد علیہ السلام نے آنکھ کا نشانہ لیا اور آنکھ میں وہ پتھر گیا، تو وہی پتھر جالوت کے لیے جہنم کا پتھر ثابت ہوا. اتنا تیز وہ پتھر تھا کہ وہ جالوت کی آنکھ میں گھسا، پھر وہاں سے جالوت کے دماغ میں گھسا، اور اس کا دماغ جو تھا اس کو چیرتا ہوا دماغ سے باہر نکل گیا، اور اسی سے جالوت کی موت واقع ہوگی. جالوت گر گیا. جیسے ہی جالوت گرا
اس کی قوم ساری پہ، اس کی فوج پہ ہیبت طاری ہو گئی اور وہ دم دبا کے بھاگ گئے وہاں سے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ جو کہ بہت سارے جو تاریخ دان ہیں وہ یہ بات نہیں بتاتے کہ جالوت کی فوج بھاگی کیوں۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ بڑے بڑے وہ تھے، مطلب کہ بڑے بہادر تھے، لیکن وہ بھاگے کیوں، کس وجہ سے وہ بھاگ گئے؟ کیا ایک بندے کے مرنے سے وہ بھاگ گئے؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی، اس کے اندر کی کہانی کچھ اور ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیں کہ وہ جو تھے بڑے ظلم ستم انہوں نے کیے، اور بنی اسرائیل کی عورتوں کو، مردوں کو، لڑکوں کو غلام بنا کے لے گئے، اور گھر ان کے برباد کر دیے، ان کی فصلیں باغات ہر چیز برباد کر دی، اور وہ جو تابوت سکینہ تھے وہ بھی لے گئے۔ اب ہوا کیا، جب تابوت سکینہ لے کر گئے نا، تو تابوت سکینہ جس جگہ پہ رکھتے تھے وہاں پہ وبائیں پھوٹ جاتی تھیں، وہاں پہ بیماریاں پھوٹ جاتی تھیں، اور وہ تابوت سکینہ جو کہ وہ اپنے لیے ایک فتح کی علامت بنا کر لائے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس، تو ہم اسے اپنے پاس لے جائیں گے تو ہم نے ان کا بہت بڑا خزانہ چھین لیا۔ اب بنی اسرائیل کے لیے تو اس کی بڑی امپورٹنس تھی، بڑی اہمیت تھی تابوت سکینہ کی، ٹھیک ہے۔ اب ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہو، یا مسلمانوں کے لیے حجر اسود ہو، یا مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات ہوں۔ تو وہ جو تھا تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے تو اس کی بڑی اہمیت تھی، لیکن جو قوم عمالقہ تھی، قوم جالوت تھی، قوم فلسطین تھی، ان کے لیے وہی تابوت سکینہ وہ بن گیا درد سر، اور ایسا درد سر بنا کہ ان کے اندر وبائیں پھوٹ گئیں، وہ مختلف قسم کی بڑی بڑی موذی بیماریوں کا شکار ہو گئے، حتیٰ کہ ان کے جو بڑے تھے سارے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہی تابوت سکینہ ہمارے لیے مصیبت کا گھر بن گیا ہے اور بلاؤں کا یہ جو ہے وہ سبب بن گیا ہے، تو ایسے کرو اس کو نکالو یہاں سے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس تابوت سکینہ کو بیل گاڑی کے اندر رکھا، اور بیل گاڑی کے اندر رکھ کے اس بیل گاڑی کو بھگا دیا، اور یہی وہ بیل گاڑی تھی، وہ فرشتوں نے ہانکا اسے، اور فرشتے ہانکتے 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 بنی اسرائیل میں لے گئے۔ اب میں بتانے یہ لگا ہوں کہ جب تابوت سکینہ تھا ان کے پاس تو ان کے اندر مختلف بیماریاں، مختلف وبائیں وہ پھوٹی ہوئی تھی، اور ان کو تھوڑا سا یہ شک پڑ گیا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہے، اسی وجہ سے تابوت سکینہ ہم جب لائے تھے تو ہمارے اندر کتنی بیماریاں پھوٹ گئی تھیں اور کیا کچھ ہو گیا تھا۔ وہ ذہنی طور پر پہلے ہی وہ کسی حد تک وہ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ جو جنگ ہم کر رہے ہیں تو کوئی ان کو تو تائیدی یعنی اللہ کی مدد بھی ان کو حاصل ہے، اور ان کا جو خدا ہے وہ ہمارے دیوتاؤں سے اور جو وہ ہے ہمارے بت ہیں ان سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے ہم بڑی بڑی مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام آئے جالوت کے مقابلے میں، گولیت کے مقابلے میں، تو ان کو یقین نہیں تھا کہ ایک 18 سال کا لڑکا، 17-18 سال کا لڑکا وہ ہمارے بادشاہ کو اس بے دردی سے وہ قتل کر دے گا۔ ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا، وہ سمجھ نہیں رہے تھے، بلکہ وہ ہنس رہے تھے، وہ مذاق کر رہے تھے، اور ان کے لیے داؤد علیہ السلام کا آنا یہ داؤد علیہ السلام کو قربانی کا بکرا بنانے کے مترادف تھا، کہ جیسے بنی اسرائیل نے اس نوجوان کو قربانی کا بکرا بنایا۔ لیکن جب داؤد علیہ السلام نے وہ گلیل کا گوپیا کھینچ کے اس میں پتھر رکھ کے جالوت کو مارا نشانہ لے کے، تو قوم جالوت پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، اور اس ہیبت طاری ہونے کے جب جالوت گرا تو انہوں نے کہا ان ایکسپیکٹڈ، یہ بات ان ایکسپیکٹڈ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بیماریاں جو تابوت سکینہ کی وجہ سے ان پر طاری تھیں، وہ ان بیماریوں کی وجہ سے وہ پہلے سے ہی وہ یعنی ایک قسم کا مسمرزم کا شکار تھے، ہیپنیٹائز ہوئے تھے۔ اب جب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو وہ پتھر مارا تو یہ بات بھی ان کے لیے بڑی عجیب تھی کہ ایک پتھر سے موت واقع ہو جائے، اور ایک 17-18 سال کا لڑکا جو ہے اتنے بڑے دیو کو، 9 فٹ 9 انچ کے دیو کو جو ہے وہ مار گرائے۔ تو بس اس بات نے ان کے دل پر ہیبت طاری کر دی، اور وہ دم دبا کے وہاں سے بھاگ گئے، سارا لشکر ہی بھاگ گیا۔ بس وہ لشکر بھاگا
تو پھر ان کا سارا مال غنیمت جو تھا وہ بنی اسرائیل نے سنبھال لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے ان کا پھر نام بلند ہو گیا، ان کی شہرت ہو گئی۔ اور وہ جو طالوت تھے، طالوت علیہ السلام، طالوت علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ طالوت علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کا نکاح کر دیا، تو وہ طالوت بادشاہ بن گئے اور داؤد علیہ السلام ان کے داماد بن گئے۔ اور پھر طالوت کی وفات کے بعد پھر بادشاہ جو تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں آ گئی۔ تو ناظرین، یہ تھا واقعہ طالوت علیہ السلام کا اور جالوت کا، داؤد علیہ السلام کا اور جالوت کا۔ اس واقعے کو ہم طالوت جالوت کا بھی واقعہ کہتے ہیں، اس واقعے کو ہم داؤد علیہ السلام اور جالوت کا واقعہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم ڈیوڈ، کیونکہ داؤد کو انگلش میں ڈیوڈ کہتے ہیں، ڈیوڈ اور گولائف، یہ واقعہ بھی ہم کہتے ہیں۔ اب یہاں قرآن نے کیوں اس کا ذکر کیا ہے؟ قرآن نے اس کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کا کیوں ذکر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو فتح اور شکست ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کا یقین کامل ہو تو فتح اور شکست کا سارا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ یہ جو ہتھیار اور یہ جو جہاز، یہ طیارے تم ان پہ توکل کرتے ہو، یہ صرف اسباب ہیں، اصل فتح اور شکست دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو بتانے کے لیے یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں لکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور دوسرا جو جالوت ہے، وہ جالوت تکبر کی علامت ہے، وہ جالوت جبر کی علامت ہے، جور کی علامت ہے، ظلم کی، استبداد کی علامت ہے۔ اور داؤد یہاں پہ، طالوت یہاں پہ کس چیز کی علامت ہے؟ صبر کی علامت ہے، استقامت کی علامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھی ہونے کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے میں ایمان کی علامتوں سے کفر کی علامتوں کو شکست دلواتا ہوں، کس طریقے سے جو لوگ جو ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں وہ ظالموں اور جابروں کو شکست دیتے ہیں۔ اور یہاں اس واقعے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں چاہوں تو میں چڑیا سے جو ہے وہ باز کو شکست دلوا دوں، میں چاہوں تو وہ 313 سے ہزاروں کو لشکر کو شکست دے دوں، میں چاہوں تو ایک 17-18 سال کے نوجوان سے ایک جو تھا 30-40 سال کا وہ جو تنو مند جو ہے، گبرو جو ہے، وہ پہلوان جو ہے 9 فٹ لمبا جو پہلوان ہے، اس کو میں شکست دلوا دوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں پر یہ واقعہ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہوئی ہے، ہمیں پیسہ دیا ہوا ہے، ہمیں مال دیا ہے، تو ہم اس پہ اترائیں نہیں، اس کے اوپر تکبر نہ کریں، اس کے اوپر غرور نہ کریں، اور ہم وہ ساری جو طاقتیں ہیں اور وہ سارے جو اختیارات ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت سمجھتے ہوئے اس کا صحیح معنوں میں صحیح استعمال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔